अजीबोगरीब और छोटे से शहर में जॉन नाम का एक बहुत अक्लमंद और प्यारा लड़का रहता था। जॉन बहुत काइंड और हम्बल लड़का था। जॉन सिर्फ कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि इसके पास इन छोटे और मुतहर्रिक कीड़ों से बातचीत करने की गैर मामूली सलाहियत थी। यानी जॉन तमाम इंसेक्ट्स और छोटे जानवरों से बात कर सकता था। वो उनकी बातों को समझ सकता था और उनसे बातचीत करते हुए उनके मसाइल को हल भी कर सकता था। जॉन को सबसे ज्यादा छोटे खूबसूरत लेडी बग से बहुत ज्यादा प्यार था। जॉन इन छोटे कीड़ों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, हमेशा उनको अपने पास रखता था और उनसे बातचीत करते हुए अपना टाइम गुजार देता था। जॉन अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा अपने टाउन के एक छोटे से गार्डन में उन खूबसूरत और प्यारे लेडी बग्स की देखभाल में गुजार देता था, जहाँ बहुत सारे लेडी बग्स परवान चढ़ते थे। वो लेडी बग्स जॉन को देखते ही उसके पास आ जाते थे, उसके इर्द गिर्द घूमते थे, उससे बातें करते थे और अपनी बातों के थ्रू उससे अपने मसाइल भी शेयर करते थे। और इसी तरह जॉन अक्सर घंटों इनसे बातें करते, अपनी मुहिम जोई और ख्वाबों की कहानियां सुनाते हुए अपना टाइम गुजार देता था। इसी तरह एक खूबसूरत सी दोपहर में जॉन अपने मामूल के मुताबिक उस छोटे और प्यारे से गार्डन में बैठा दरख्त के नीचे उन लेडी बग्स के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उसे इन लेडी बग्स से इतना ज़्यादा प्यार है कि वो लेडी बग्स अगर कुछ देर उससे बातें ना करें या उसको दिखाई ना दें तो वो बहुत जल्दी परेशान भी हो जाता है और उनकी फ़िक्र करने लगता है। अभी जॉन इन लेडी बग्स के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से एक बहुत बड़ी, खूबसूरत और प्यारी तेज रंग की लेडी बग जॉन के पास आकर बैठी। ये लेडी बग दूसरी दिखने वाली लेडी बग से बिल्कुल डिफरेंट थी। इसका रेड कलर और इसके ब्लैक कलर के स्पॉट्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट थे। लैला नाम की इस लेडी बग के खूबसूरत चमकते हुए पर जो सुर्ख और सोने के रंगों में नहाए हुए लगते थे। दूसरों के बरक्स लैला ने न सिर्फ जॉन के बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बल्कि उसने जॉन से हल्की सी आवाज़ में बात करने की कोशिश की। क्योंकि जॉन ने लैला से उसके आने की वजह और उसका मकसद पूछा, तो लैला ने हल्की सी आवाज़ में जॉन से बात करने की कोशिश की। लैला की आवाज़ सिर्फ जॉन ही समझ सकता था और सुन सकता था। जॉन ने लैला से पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, कोई परेशानी है या सिर्फ मुझसे बातचीत करना चाहती हो? और इसी दौरान लैला ने बताया कि वो एक बहुत खूबसूरत और छुपे हुए मिस्टीरियस लेकिन मैजिकल गार्डन की ऑनर है, और ये खूबसूरत सा मैजिकल गार्डन एक इंचेंटेड फॉरेस्ट की हिडन केव में है, जहाँ पर बहुत सारी लेडी बग्स मौसम बहार की आमद में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और अपना सालाना जश्न मनाती हैं। मौसम बहार में मैं और मेरी तमाम दोस्तें वहाँ पर मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लैला ने बताया कि हम सब एक फैमिली की तरह वहाँ पर रहते हैं। हमारा गार्डन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मैजिकल है, लेकिन एक मसला है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ पर इस साल खास के उस मैदान में, उस मैजिकल गार्डन में बहुत ज़्यादा ख़तरा था, क्योंकि अब वो गार्डन पहले की तरह मैजिकल, खूबसूरत और कलरफुल नहीं रहा, बल्कि एक तारीक जादू ने फूलों को मुरझाना शुरू कर दिया है और लेडी बग्स ने वहाँ पर खुश होने की बजाय उदास और बहुत ज़्यादा अलोन रहना शुरू कर दिया था। और क्योंकि तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, हमारी बातों को सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस गार्डन को वापस से ब्यूटीफुल, कलरफुल और हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करो। हमें इन मसलों से निकालो ताकि हम वापस से अपनी फैमिली के साथ अपने जश्न को मना सकें।
جان لیلا کی یہ تمام باتیں بہت زیادہ غور سے سنتا رہا۔ اس نے کچھ دیر لیلا کی باتیں سنی اور پھر اس سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ میں تمہارے اس گارڈن میں آؤں گا اور آ کے تمہارے اس مسئلے کو حل کروں گا، پھر دیکھنا تمہارا گارڈن پہلے جیسا واپس میجیکل، خوبصورت اور کلرفل ہو جائے گا۔ لیلا نے جان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے گارڈن آنے کی دعوت دی، اور پھر اگلے ہی دن جان نے لیلا کے اس ہڈن گارڈن کی طرف اپنے سفر کو شروع کیا۔ جان تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس جادوئی سفر کو ختم کرنے کے بعد کچھ درختوں اور جنگلات سے گزرتا ہوا اس ہڈن کیو کے پاس پہنچا۔ جان جیسے جیسے اس کیو میں جا رہا تھا وہاں پر اندھیرا اور ڈارکنیس اور زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جان آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ باغ بہت زیادہ ڈرائی اور بلیک کلر کے فلاور سے بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جان کو ایک کارنر میں ایک عجیب سی چیز دکھائی دی۔ جان تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا، اور جان کی حیرت کی کوئی انتہا ہی نہ رہی کہ جان نے وہاں پر ایک بہت خوبصورت لیکن اداس اور اکیلی پری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ فیری ایک کونے میں بہت زیادہ اداس اور اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ جان جلدی سے اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر اکیلی اور اداس کیا کر رہی ہو؟ جان کافی دیر تک کھڑا ہوا اس فیری کو بہت زیادہ غور اور حیرت سے دیکھتا رہا۔ اس کے سوال پوچھنے کے تھوڑی دیر بعد فیری نے جان کو بتایا کہ میں یہاں سے گزر کر پرستان جا رہی تھی کہ اچانک اس جادوئی جال میں پھنس گئی، اور میں ہی وہ اداس اور غمگین روح ہوں جس کی وجہ سے یہ سارا انچینٹڈ گارڈن بہت زیادہ اداس اور ڈارک ہو گیا ہے، اور یہ گارڈن اس وقت تک واپس اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے گا جب تک میں اس جادوئی جال میں پھنسی رہوں گی، اور اسی وجہ سے یہاں پر ایک بہت زیادہ عجیب و غریب اداسی چھا گئی ہے، لیکن میں یہاں کے رہنے والوں کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی کیونکہ میں تو خود یہاں پر اس جادوئی جال میں پھنسی ہوئی ہوں۔ جان نے فیری سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں، تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اس کا کوئی حل ہے؟ فیری نے خوش ہوتے ہوئے جلدی سے جان سے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، یہاں سے تھوڑی ہی دور ایک اور چھپی ہوئی جگہ ہے جہاں پر ایک بہت خوبصورت اور بڑا گرین کلر کا روز ہے۔ اگر تم وہ خوبصورت اور میجیکل روز لا کر مجھے دو گے تو میں اس جادوئی جال سے باہر آ سکتی ہوں، اور صرف یہی نہیں بلکہ میں تمہاری کوئی ایک وش پوری بھی کر سکتی ہوں، تو تم میری ہیلپ کرو تاکہ میں اس جادوئی جال سے باہر آ سکوں۔ اور پھر اسی طرح جان نے جلدی سے فیری کے اس بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیا، اور جان جیسے جیسے اس راستے پر بڑھ رہا تھا اندھیرا، اداسی اور خوف اور زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جان ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں پر ایک بہت بڑا، شائنی اور خوبصورت گرین روز تھا۔ جان تھوڑی دیر اس روز کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ یہی وہ روز ہے جو اس فیری نے جان سے لانے کو کہا ہے۔ جان نے جلدی سے اس روز کو اٹھایا اور فیری کے پاس لے کر چل پڑا۔ جان جلدی سے وہ روز لے کر فیری کے پاس پہنچا اور اس نے اس کی امانت فیری کو واپس لوٹا دی۔ جیسے ہی وہ روز فیری کے ہاتھ میں آیا اس کی شکل بالکل چینج ہو گئی، وہ پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت، خوش اور بہت زیادہ پیاری لگنے لگی۔ فیری کے ونگز بہت زیادہ کلرفل اور گلیٹری ہو گئے۔ اب فیری نے جان سے کہا کہ تم جو چاہو مجھ سے مانگ سکتے ہو، میں تمہاری ایک وش ابھی پوری کر سکتی ہوں۔
جان نے جلدی سے فیری سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میجیکل گارڈن واپس سے پہلے جیسا ہو جائے، یہاں پر رہنے والی تمام لیڈی بگز دوبارہ سے ہیپی اور ہیلدی ہو جائیں اور واپس سے ان کا گارڈن ان کے لیے میجیکل، خوش اور کلرفل بن جائے۔ یہ کہتے ہی جان نے اپنی آئیز کو کلوز کیا اور جیسے ہی جان نے آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو ایک میجیکل، کلرفل اور خوبصورت سے گارڈن میں کھڑا پایا اور فیری وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور جان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس فیری نے جان کی اس وش کو بہت اچھے اور بہت کائنڈ طریقے سے پورا کر دیا ہے، اور اس طرح اپنی ہمدردی اور سمجھ بوجھ کا استعمال کرتے ہوئے جان نے اس خوبصورت سی فیری کی خواہش کو پورا کیا اور لیلا کی بھی حوصلہ افزائی کی اور اس کے ساتھ مل کر اس نے اس فیری کو سکون حاصل کرنے میں مدد کی اور وہاں سے قید سے آزاد کروایا۔ اور جیسے ہی وہ فیری وہاں سے غائب ہوئی، وہ خاص کا خوبصورت، میجیکل، پیارا سا گارڈن متحرک رنگوں اور خوشگوار چہچہاہٹ کے ساتھ گونج اٹھا۔ پھول واپس سے پہلے جیسے روشن ہو گئے، لیڈی بگ اب بہت زیادہ خوش تھیں اور وہاں پر اپنا جشن منا رہی تھیں۔ ہوا اور زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی اور اس دن کے بعد سے جان لیڈی بگ کے ہیرو کے طور پر جانا جانے لگا۔ جان کی مہربانی اور بہادری سے متاثر ہو کر لیلا نے جان کو اس گارڈن کا آنر بنا دیا اور اب جان اکثر وہاں پر آتا تھا، ان لیڈی بگز کے ساتھ بہت سارا ٹائم سپینڈ کرتا تھا اور اپنی بہت ساری یادیں ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔